جی یہ نہیں چل رہی. اس کے سوئچ کافی کھلے ہیں. اس میں لائٹ. اچھا 1 منٹ. یہ دیکھیے گا اس میں لگ جائے گا. پہلے لگا کے دیکھ لیں. اسی میں لگا لیں. ایکسٹینشن تو وہیں لگا لیں. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. موبائل چارج کر کے رکھے تو وہ صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ بچوں نے نا پوری بیٹری ڈرین کی. چلیں جی باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ارتداد کو، تو آج ہم نے حرابہ کو ڈسکس کرنا. حرابہ حرب سے ہے، ٹھیک ہے، جنگ سے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت جنگ میں ہے. تو اس کا معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے رستے کو کاٹنا. قطاع الطریق یعنی رستے کو کاٹنے والے، جنہیں ہم ڈاکو کہتے ہیں، راہزن کہتے ہیں، وہ مراد ہیں حرابہ سے. جو باغی ہیں، کتاب البغاء علیحدہ سے پڑھائی جاتی ہے. باغیوں کی سزا یا ان کے احکامات، وہ ہوتا ہے اسٹیٹ کے خلاف خروج. بغاوت جو ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف خروج نہیں ہے، بلکہ یہ شہریوں کے خلاف خروج ہے. ٹھیک ہے. حرابہ جو ہے یعنی دہشت کی فضا پیدا کرنا، لوگوں کے جان مال لوٹ لینا. تو قرآن مجید میں حرابہ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، جیسا کہ یہ آیت پہلی بھی کئی مرتبہ گزر چکی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. 2 چیزیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ بری طرح سے قتل کیے جائیں، یا سولی دیے جائیں، یا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں، یا ملک بدر کر دیے جائیں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہم پہ اسلحہ اٹھایا، یعنی ہم سے مراد یہ ہے حکومت بھی مراد ہے اور عام شہری بھی مراد ہے، فلیس منا، تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
ایک اور روایت میں من خرج علی الطاع، جو حکمران کی اطاعت سے نکل گیا. اب محاربہ میں کیا ہے، ظاہری بات ہے وہ اسٹیٹ کی اس سے قانون سے نکل رہا ہے نا، اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. تو حرابہ جو ہے اس کی شروط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں. فقہا نے اس کی جو کنڈیشنز بیان کی ہیں ان کو اگر سمرائز کریں تو وہ 4 ہیں. نمبر 1 تکلیف، مکلف ہونا. یہ تو تقریباً ہر شرعی حکم میں ہمیں یہ شرط جو ہے وہ بنیادی طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ محاربہ کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو. ٹھیک ہے. اب اگر کسی بچے نے 12-13 سال کے بچے نے کوئی نقلی گن دکھا کے کسی سے پیسے لے لیے، اب یہ محاربہ میں نہیں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ بالغ ہو اور عاقل ہو. اب اختلاف اس میں ہو گیا کہ اگر کوئی گروپ ہے، محاربہ میں عام طور پہ گروپ ہوتا ہے جو یہ دہشت پھیلاتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھیں نا آج کل یہ کچے کے علاقے میں مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر وہاں تاوان لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر یہ جو گروپس ہیں ان میں کچھ بچے بھی شامل ہوں، نابالغ بچے تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب لڑکے کہنا چاہیے، بعض اوقات ہوتا ہے. ایک وہ بہت معروف ہوا تھا وسطی پنجاب کا گروپ، لادی گروپ، وہ چھوٹے چھوٹے سے لڑکے منڈے نظر آتے تھے. خاندانوں میں قتل ہو جاتا ہے، پھر وہ سارا ہی خاندان جو ہے اس کے جواب میں وہ بن جاتے ہیں، رد عمل میں پھر آہستہ آہستہ ڈکیت بن جاتے ہیں. تو اگر معاملہ ایسا ہو کہ کسی گروپ میں چھوٹے لڑکے بھی شامل ہیں، نابالغ لڑکے، اور وہ پکڑے جائیں تو کیا ان پہ حد جاری ہوگی؟ یعنی گروپ میں بالغ بھی ہیں، نابالغ بھی ہیں. تو احناف کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی گروپ جو ہے، کوئی گینگ محاربہ میں ملوث ہے اور اس میں نابالغ بھی ہیں تو پھر سب سے حد ساقط ہو جائے گی. سب سے حد ساقط ہو جائے گی، کیونکہ بعض سے ساقط ہو گئی تو اس لیے اب سب سے ساقط ہو جائے گی. حد نہیں جاری ہوگی، سزا کی بات نہیں کرتے وہ، ہم ابھی حد کی بات کر رہے ہیں نا. حد جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سزا نہیں ملے گی. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ محاربہ میں اگر انہوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے، تو اب محاربہ میں سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے جواب میں، ان یقتلوا او یصلبوا. تو یہ تو حد ہے محاربہ میں، اور اس حد میں معافی نہیں ہے. پھر حدود میں پھر معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہے نا، ہم نے پڑھ لی ہے پہلے، حدود میں معافی نہیں. اللہ کے وسلم نے کہا تھا نا، ایک بندے نے جو ہے وہ کسی نے چوری کر لی، وہ زیادہ مال بھی نہیں چوری کیا تھا، تو وہ اس کو پکڑا گیا، اللہ کے وسلم کے پاس لایا گیا. اللہ کے رسول نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس نے کہا اللہ کے رسول اتنی چھوٹی سی چیز پہ اب میں اس کا ہاتھ کٹواؤں، میں نے معاف کیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب نہیں، یہ معافی تلافی پہلے کر لینی تھی. تو حدود میں معافی نہیں ہے. تو اب یہ بات اب سمجھنی ہے کہ احناف کیا کہہ رہے ہیں. احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی گینگ کے اندر بالغ اور نابالغ دونوں شامل ہیں تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. حرابہ ایک حد ہے، اس میں معافی نہیں ہے. یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف کرائم ہوا وہ کہے کہ جی میں نے معاف کیا، بات سمجھیں، تو وہ معاف ہو جائے گا. نہیں، تو وہ کہتے ہیں اب یہ حد نہیں ہے. ہاں، اگر حرابہ میں ان سے قتل ہوا ہے تو قصاص ہے یا دیت ہے یا معافی ہے. قصاص میں بچے بھی ہاں بالکل آئیں گے.
جنہوں نے قتل کیا ہے وہ اس کے بدلے میں قتل ہوں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو اصل حکم ہے اس کی طرف وہ لوٹ جائے گا، یعنی حد سے اس جرم کے اصل حکم کی طرف لوٹ جائے گا. اور وہ اصل حکم اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو قصاص ہے، یا وہ رسا دیت لے لیں یا وہ رسا معاف کر دیں. حد میں وہ رسا معاف نہیں کر سکتے، نہ ہی دیت لے سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو وہ مال کیا کریں گے؟ واپس کریں گے. لیکن حد نہیں جاری ہوگی کہ مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں. تو وہ یہ اصل میں بات کر رہے ہیں. لیکن مالکیہ کا اور اہل الظاہر کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، سب پہ حد جاری ہوگی، سب پہ حد جاری ہوگی، کیونکہ ظلم و عدوان میں وہ سب شریک ہیں. لیکن بہرحال یہ تو دو طرح کے موقف ہیں، لیکن جو لوگ بالے ہیں کم از کم ان پہ تو حد جاری ہونی چاہیے. یہ بات تو قابل فہم ہے. ورنہ تو لوگ اسی کو ہیلا بنا لیں گے 4 بچے ڈال لیں اپنے گینگ میں کیونکہ ملکی قانون یہ ہے کہ بچے شامل ہو گئے تو حد جاری نہیں ہوگی. وہ پھر غلط ہے، ظلم کے رستے کھل جائیں گے. سر اس میں گینگ سے مراد ہوا ہے کہ اس وقت سارا موجود ہے یا پورا نیٹ ورک مراد ہے؟ نہیں، جو اس وقت وہاں موجود ہے. نیٹ ورک بڑا بھی ہو سکتا ہاں، نیٹ ورک بڑا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ تو تھا شرط تکلیف، یعنی بلوغت کی شرط یا عاقل ہونے کی شرط. دوسری کیا ہے؟ اسلحہ اٹھانے کی شرط، کہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہو، یعنی اسلحے کے زور پہ ڈرایا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوا نا کہ اگر ڈنڈوں سوٹوں سے ڈرایا، ٹھیک ہے، پتھروں سے ڈرایا کسی کو، تو یہ ہرابہ میں آئے گا کہ نہیں؟ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے، گزرنے نہیں دیں گے، اتنے پیسے نکالو، تو یہ ہرابہ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سوال پیدا ہو. تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی، امام مالک اور حنابلہ اور اسی طرح قاضی ابو یوسف اور ابن حزم کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہرابہ ہرابہ ہے، کسی طرح سے بھی ہو. دہشت وہ گن پوائنٹ پہ پھیلائیں، دہشت جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے سے پھیلائیں. ضروری نہیں کلاڑیاں لے کے آ جائیں کہ جی کاٹ کے رکھ دیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر دہشت پھیلاتے ہیں تو وہ ہرابہ ہے، اور اس پہ ہرابہ کی سزا جاری ہوگی. کوئی نہ کوئی شے لیکن ہونی چاہیے، محض وربل نہ ہو. یہ مراد ہاں، کسی قسم کا بھی. اسلحے سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں وہ والا اسلحہ جسے ہم معروف معنوں میں اسلحہ کہتے ہیں. اس میں انہوں نے پتھروں کا بھی ذکر کر دیا نا، کوئی چیز ہے جس سے وہ ڈرا رہا ہے نا. امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اسلحہ ہونا ضروری ہے ہرابہ کے لیے. اسلحہ ہوگا تو وہ ہرابہ بنے گا، ورنہ نہیں. یہی بات میں احناف کا موقف ہے، یہی یعنی کہ اسلحہ ہو تو ہرابہ ہوگا ورنہ نہیں، میرے علم میں نہیں. اب اس میں کیا ان کا فی الحال مفتہ بھی قول کیا، یہ میرے علم میں نہیں.
صحرا کی شرط، یعنی ہرابہ شہر میں ہوگا یا بیابان میں ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا، صحرا بیابان میں یعنی آبادی سے دور۔ تو بعض فقہاء نے شرط لگائی ہے کہ ہرابہ جو ہے وہ صحرا میں ہوگا، بیابان میں ہوگا، شہری علاقوں میں ہرابہ نہیں ہوگا، جہاں آبادی ہے وہاں ہرابہ نہیں ہوگا، بھلے اسلحہ کے زور پہ ہو، بھلے گن پوائنٹ پہ ہو۔ اس میں وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں جنگل بیاباں میں ویران علاقے میں خوف اور دہشت پیدا ہوتی ہے، شہری علاقوں میں تو آبادی ہے، انسان مانوس ہوتا ہے، وہاں دہشت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ انہوں نے پیچھے سے وہ نکال لی، فرق کر لیا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ ہرابہ جو ہے وہ بیابان میں ہوگا، شہر میں نہیں۔ اس کی دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ جو چور و چکا ہے، اب اس کے لیے سزا نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کی۔ جو سنیچنگ کرتے ہیں نا، چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا ضرور ہے، لیکن اس پہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی انہوں نے ایک مشابہت پیدا کر لی کہ جی دیکھیں یہ کام بھی شہر میں ہو رہا ہے نا، کسی کا موبائل چھین کے لے گئے، کچھ کر کے لے گئے، تو تعزیر ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ حد نہیں ہے۔ وہ چکے پہ، ٹھیک ہے، جو چیزوں کو وہ چک لے جاتا ہے۔ جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے، امام شافعی کا اور حنابلہ کا اور مالکیہ کا، اہل ظاہر کا بھی، کہ نہیں اس میں صحرا کی شرط نہیں ہے، ہرابہ میں صحرا کی شرط نہیں ہے۔ ہرابہ شہر میں اور جنگل بیاباں میں دونوں جگہ سیم ہے، اس کا حکم وہ ہرابہ ہی ہے۔ یہ فرق کرنا درست نہیں ہے کہ شہر میں ہرابہ نہیں ہے، بیاباں میں ہرابہ ہے۔ تو جمہور کا موقف یہ ہے، کہتے ہیں شریعت میں اس کا فرق نہیں ہے۔ جمہور کے موقف کو زیادہ پریفر کیا گیا ہے پر پہلے موقف کو جمہور کا موقف زیادہ بہتر معلوم ہو رہا نہیں، یعنی کہ جب اسلامی شریعت نافذ تھی، یعنی کہ تب پہلا موقف تھا یا دوسرا؟ ہے۔ تو مختلف ادوار میں جو قاضی رہے ہیں، مختلف فقہ نافذ رہے ہیں، آگے بات آ رہی ہے، تو ہر فقہ والوں نے اپنے اپنے فقہ کے مطابق جو ہے وہ فتاوی دیے اور فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کی۔ مجاہرہ کی شرط، یعنی جہرن مال لے، اعلانیہ۔ ہرابہ وہ ہے جو اعلانیہ ہو، جو چوری چھپے ہو وہ ہرابہ نہیں ہے، وہ تو چوری ہے یا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، کسی نے کسی کو کھانے میں جو ہے وہ زہر دے کے ملا کے مار دیا، جنگل بیاباں میں مار دیا، کسی گروپ نے مار دیا، تو ایک ہے دھوکے سے قتل کرنا، تو وہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو مجاہرہ یعنی اعلانیہ قتل کرے، اور جیسے ہمارے یہاں فخر کرتے ہیں گینگز وغیرہ ہوتے ہیں، انہوں نے علاقے بانٹ رکھے ہوتے ہیں، اور جو چوری ڈکیتی کرتے ہیں اس پہ انہیں فخر بھی ہوتا ہے، اس کا وہ اعلان بھی کرتے ہیں، اور اس پہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں پہ ہمارا ایک رعب طاری ہے۔ تو اگر چوری چھپے لیں گے تو پھر ان کے اوپر سارق کا اطلاق ہوگا۔
اور اگر کسی کے ہاتھ سے اچک لیں گے تو پھر اچکے ہیں. چوری میں تو چکنے میں فرق جاتا ہے. ہاں کیا جاتا ہے. چوری تو یہ ہے نا مال محفوظ کو مالک کی لا علمی میں لے لینا. آگے آ رہے ہیں یہاں وہ کہتے ہیں شبہ آ گیا نا اچکنے میں. اس نے مال کو محفوظ کیوں نہیں بنایا؟ اور سڑک پہ جا رہا ہے ایسے ایسے کھیلی جا رہا ہے موبائل سے تو پتہ ہے کوئی لے جائے گا. موبائل سنیچنگ یعنی کہ چکنے میں آتی ہے، ہاں اچکنے میں آتا چاہے ہے. گن پوائنٹ پہ ہو. نہیں گن پوائنٹ پہ ہو تو پھر نہیں، پھر حرابہ ہے، پھر حرابہ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے جاتے جاتے موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے اور لے گئے آپ کے ہاتھ سے. ہینڈ بیگ سنیچنگ بھی اسی میں آئے گی. جی بیگ سنیچنگ بھی. ہاں بیگ سنیچنگ بھی اسی میں. گن پوائنٹ پہ ہے تو حرابہ ہے، گن پوائنٹ کے بغیر ہے تو پھر یہ اچکنا ہے. کیونکہ حرابہ میں یہ ہے کہ دہشت پیدا ہو، دہشت پیدا ہو، اس لیے اس کی سخت سزا رکھی ہے. قتل میں بھی اس طرح کی اگر ارادے یعنی دہشت کر کے قتل کرے گا اللہ تو وہ ارادہ ہے ورنہ ہاں اس لیے مجاہرہ کی بات آ رہی ہے نا. جیسے دوسرے وہ گاؤں میں جاتے ہیں اور جا کے اعلانیہ قتل کر کے آتے ہیں نا اپنے دشمنوں کو، اور لوگوں کے سامنے ان کو پہلے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. جی تو یہ جمہور کا موقف ہے کہ اعلانیہ ہونا چاہیے تو پھر حرابہ ہے. احناف کا، شوافی اور حنابلہ کا. لیکن مالکیہ کہتے ہیں اعلانیہ کا شرط نہیں ہے، حرابہ ہونے کے لیے اعلان شرط نہیں ہے. اس لیے مالکیہ نے یہ بات کہی کہ دھوکے کا جو قتل ہے نا وہ بھی حرابہ میں ہے. دھوکے کا قتل مطلب کسی کو جو ہے وہ کھانے میں زہر ملا دیا. تو ہر قتل نہیں ارادہ ہوتا ہے. جی ہر قتل نہیں ارادہ ہوتا ہے. مطلب اس سے وہ اس کو یوں کر لیتے ہیں نا کہ جو اس سے دہشت پھیلے. جیسے ہمارے ہاں دیکھیں نا وہ ایک بہت عام ہوا تھا، اخباروں میں آتا تھا کہ پتھر مار کے نا وہ ہلاک کر دیتے تھے. مطلب لوگ نا پارکوں میں سوئے ہوتے تھے، ہاں ہتھوڑا گروپ بھی آئے تھے اور پتھر والے بھی تھے کہ وہ سر پہ نا پتھر مار کے، ہوتا ایک آدھا ہی بندہ تھا لیکن اس سے دہشت تو پھیلتی ہے نا. اب کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، گھر نہیں ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ ایک عجیب جو ہے وہ اس میں خوف کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں. تو پتھر گروپ ہو، تھوڑا گروپ ہو، اس طرح دھوکے. اب سویا وہ بندہ دھوکے سے ہی قتل کر رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی چھپ کے ہی قتل کر رہا ہے. کون سا اس کا اعلان کر رہا ہے؟ تو وہ اس کو بھی حرابہ میں شامل کر لیتے ہیں جبکہ اس سے خوف اور دہشت پیدا ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اعلان شرط نہیں. ابن عربی یہ مالکی فقہاء میں سے ہیں، تو بلاد مغرب میں یہ قاضی بھی رہے. تو وہ کہتے ہیں جن دنوں میں قاضی تھا تو میرے پاس ایک کیس آیا. اس میں کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سفر پہ نکلیں تو ایک عورت کے ساتھ وہ ملوث ہو گئے، یعنی انہوں نے اس کی عزت لوٹ لی. اس عورت کے ساتھ اور بھی لوگ تھے لیکن بہرحال یہ دوسرا گروپ جو گینگ تھا یہ غالب آ گیا. تو وہ پکڑے گئے، پھر جنہوں نے اس عورت کا ریپ کیا تھا وہ پکڑے گئے. تو جب میرے پاس کیس آیا تو میں نے کہا یہ تو حرابہ ہے، اس پہ حرابہ کی حد جاری ہوگی. تو کہتے ہیں میں نے بعض مفتیوں سے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں، حرابہ مال میں ہوتا ہے
عزت میں نہیں ہوتا. تو اس پہ انہوں نے پھر بڑی کڑی تنقید کی کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کا کوئی مال لوٹ لے تو پھر تو اس کو ہرابہ بناتے ہیں، جو کہ مال واپس بھی آ سکتا ہے، اور جب اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے تو پھر ہرابہ نہیں بناتے. تو ہرابہ کے مسائل میں کچھ ہمارے ہاں مطلب لٹرلزم بھی ہے. تو اگر ہم اس کی حکمت کی طرف جائیں نا تو حکمت تو یہی کہتی ہے کہ خوف اور دہشت میں انسان کے کسی قسم کے بھی حقوق، ضروری نہیں صرف مالی ہوں، اس کا مال لوٹ لیں، اس کی جان کو نقصان پہنچائیں تو پھر بھی ہرابہ ہے، اور اس کی عزت نفس کو مجروح کریں یہ بھی ہرابہ ہے. اب مثال کے طور پہ کچھ نہیں کیا، گاؤں میں گئے، اور یہ واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، دشمنیوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہاں خاندان کے لوگوں کے کپڑے اتروا لیے، پورے گاؤں میں ان کو پھرایا، بس اب نہ مارا ہے، نہ ان کو قتل کیا ہے، نہ ان کا مال لوٹا ہے، بس ایک اندر کی انتقام تھا، اس کو پورا کیا، کو بے عزت کرنے کی. تو یہ بھی ہرابہ ہے یہ ہرابہ. تو ضروری نہیں ہرابہ جو ہے وہ صرف جان مال میں ہو. عزت کی تو قدر ہے انسان کی نظر میں وہ مال سے بہت بڑھ کے ہے. تو اللہ نے اگر مال کو محفوظ بنایا ہے اور اس کے لیے اتنی سخت حد جاری کی ہے تو عزت کے لیے تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس کو زیادہ محفوظ بنایا. چاہے یہ ان کے دو اسپیسیفک خاندانوں میں بھی ہو تب بھی ہم اس کو ہرابہ ہی کاؤنٹ کریں گے. جیسے کوئی دو خاندانوں میں دشمنیاں چلتی ہیں اور وہ قتل در قتل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس کے جو ہے نا وہ ریونج میں جو ہے نا اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسٹل وہ ہرابہ ہی کہلائے گی. دہشت اگر پھیلے گی تو ہرابہ ہے. دہشت تو پھیلتی ہے نا معاشرے میں، سوسائٹی میں، ان کی اپنی دشمنیاں ہیں لیکن لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں نا، لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں، وہ ڈان بن جاتے ہیں، لوگ ان کے سامنے بات نہیں کرتے، اپنا حق نہیں مانگتے. ٹھیک ہے، اس پہ ظلم کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، کہ دہشت تو پھیل جاتی ہے. وہ دشمنی ایک خاندان سے کرتے ہیں اور دہشت جو ہے 100 خاندانوں پہ طاری کرتے ہیں. جی، ہرابہ کی سزا تو وہی ہے جو قرآن کی آیت ہم نے دیکھی، تقتیل ہے یا صلیب دینا ہے یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے یا ملک بدر کرنا ہے. اس پہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر کافر لوگ جو ہیں وہ کتاو طریق تھے، ڈکیت تھے یا جو کچھ بھی تھے، لوٹ مار کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے لیے معافی ہے، کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے؟ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی ان پہ حد جاری نہیں ہوگی. اس پہ اتفاق ہے. کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف. کافروں سے کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنے ظلم سے تو جو ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ پکڑے گئے تو کہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایسے نہیں ہے. پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول کر لیا.
پکڑے جانے کے بعد معتبر نہیں ہوگا؟ اسلام تو معتبر ہوگا، ظاہری بات ہے، اسلام تو اس کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، لیکن اب یہ ایک ہیلا ہو سکتا ہے نا حد سے بچنے کے لیے۔ ہاں بالکل، قرآن میں آتا ہے نا من قبل ان تقدروا علیہم، آگے چل کے آیت آ رہی ہے، اس سے پہلے کہ تم نے ان پہ قدرت پا لی ہو، ان کو پکڑ لیا، اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ بلکہ اوپر یہی آیت ہے نا، اسی طرح سے ہے نا، یہی ہرابہ کی آیت ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم۔ تم کیس اسٹڈی بھی ملتی ہے، مثلا یعنی کہ کسی نے واقعی ایسا کیا ہو پھر اسلام قبول کر لیا ہو بعد میں؟ اللہ کچھ علم نہیں۔ یہ تو توبہ ہے، وہ تو مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے، اس کو پکڑنے سے پہلے اس ہاں میں بھی آ جائے۔ وہ بھی آ جائے، بالکل صحیح۔ اسی کو ہم کہتے ہیں نا ہتھیار ڈال دینا، توبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہتھیار ڈالنا۔ تو اگر ڈاکو جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں پھر ان پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ اور ہمارے ہاں اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اب جیسے طالبان نے بھی یہی کام کیا نا کہ ہتھیار ڈال دو، عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلامی کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ریاست یہ اعلان کر دے کہ ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ پکڑ میں تو آ نہیں رہے، یا تو پکڑ لیتی ریاست ان کو، جب پکڑ میں نہیں آ رہے تو آپ کم از کم ان کا شر ختم کرو، انہیں کہو ہتھیار ڈال دیں۔ ایک اور روایت بھی تو نکلی ہے کہ جس میں دوران جنگ ایک صحابی نے کافر کو پکڑا تھا تو اسے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور پھر انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا تھا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا؟ تو اس میں تو انہوں نے نہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے پھر منع کیا نا کہ ایسا نہیں کرنا۔ لیکن پکڑنے سے پہلے تو کرنا نہیں پڑا۔ وہ تو حالت جنگ کی بات ہے، اور وہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، حد کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک ہے ایمان کا اعتبار اور ایک ہے حد۔ ایمان کا تو اعتبار کیا جائے حالت جنگ میں بھی، کیونکہ ایمان اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں، ہمارا اس کے ظاہر فعل سے کنسرن ہے۔ تو حد کا تعلق اس کے ظاہر فعل سے، تو ظاہر فعل اس کا یہ ہے کہ وہ چور ڈکیت ہے، اس نے لوگوں کو قتل کیا ہے، اس نے لوگوں کا مال لوٹا ہے، اس نے لوگوں کی عزتیں برباد کی ہیں، یہ اس کا ظاہر فعل۔ جی تو اغوا والا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کس سے ملتا ہے؟ وہ بھی ہرابہ میں ہے، اغوا کار بھی ہرابہ میں آتے ہیں، چاہے وہ بندہ واپس نہیں ہو۔ ہے تو ہرابہ ہی۔ ابھی کل پرسوں میں خبر پڑھ رہا تھا، طالبان نے وہ بچوں کے اغوا کرنے والا 4 رکنی گروپ کو جو ہے نا انہوں نے لٹکایا ہوا تھا۔ ہرابہ میں آتا ہے، دہشت پیدا ہوتی ہے نا، مائیں بچوں کے باہر نہ نکلنا، اٹھا کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دہشت تو پیدا ہوتی ہے۔ بھلے وہ دھوکے سے لے جاتے ہوں بچوں کو، گن پوائنٹ پہ نہ لے جاتے ہوں، لیکن دہشت تو پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جیسے مختلف واقعات نے ایک دہشت تو پھیلائی ہے کہ چاہے وہ زینب کو کیا ہو چاہے اور کو ہو، دوبارہ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں کہنا۔ تو ایسے تمام واقعات جن سے دہشت پھیلتی ہو، ٹیرر عام ہو، وہ ہرابہ میں شامل ہے، کہ ہرابہ کی اصل یہی ہے، دہشت، ورنہ تو یہ باقی جرائم کی طرح ایک جرم بن جائے گا۔ تو اس کا دوسرے جرائم سے امتیاز ہی یہی ہے کہ اس میں دہشت ہے۔ اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ تو جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ 2 قبیلے آئے تھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ معروف روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، تو مدینہ سے باہر جو ایک چراگاہ تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کو وہاں بھیج دیا کہ وہاں جا کے اونٹوں کا دودھ پیو۔ تو جب وہ صحت مند ہو گئے وہاں پہ اور انہیں فرق پڑا، تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا، جو اللہ کے وسلم کی طرف سے نگران تھا اس چراگاہ کا، اس کو قتل کر دیا، اور جو اونٹ تھے وہ لوٹ لیے اور اسلام سے پھر گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا، کوئی دستہ بھیجا، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، پھر ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، اور ان کو مدینہ میں پتھریلی زمین پہ پھینکا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ تو اس واقعے پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یعنی گویا کہ آیات اس سزا کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس میں بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جو انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا۔ بعض نے یوں کہا کہ یہ اصل میں قصاص، ہاں وہ تو موجود ہے۔ جی، تو یہ 4 سزائیں ہیں، قتل ہے، صلیب ہے، مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے، اور ملک بدر کرنا ہے۔ ان 4 سزاؤں میں درمیان میں او ہے، یعنی ان کو او کے ساتھ بیان کیا گیا، ان یقتلوا او یصلبوا۔ تو یہ او جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، یہ کس لیے؟ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو او ہے یہ تخییر کے لیے، آپشن کے لیے، یعنی قاضی کے پاس آپشن ہے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک سزا دے دے حرابہ میں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یہ او جو ہے، اصل میں 2 رائے ہیں، ایک یہ تخییر کے لیے، ایک یہ تنویع کے لیے۔ ابھی ہم تخییر کو سمجھتے ہیں، زیادہ فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ یہ تنویع کے لیے۔ تخییر والی یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پہ او آیا ہے وہاں پہ تخییر مراد ہے، جیسے یہ جو آیات ہے نا، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، جو تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کیا ہو، کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر کیا کرے؟ فدیہ دے، روزوں کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ اسی طرح فکفارۃ، قسم کا جب کفارہ بیان کیا، فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، او کسوتہم او تحریر رقبہ، تو کوئی ایک کام کرنا ہے نا اس نے، اور اس کو لازم نہیں کیا گیا کہ ان 3 میں سے کون سا کرے، کوئی بھی کر لے، یہ تخییر کا مطلب ہے۔ تو قاضی کو لازم نہیں کیا گیا کہ ان 4 میں سے کون سی سزا اس نے دینی ہے، جو قاضی سمجھے نا کہ یہ اس کی سزا ہے وہی اس کی سزا ہے، یہ ہے تخییر کا مطلب۔ حد میں شامل ہے، جیسا تو یہ امام مالک کی رائے ہے اور بعض تابعین کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تنویع کے لیے، نو بیان کرنے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کے پاس اختیار نہیں ہے، یعنی اللہ نے قاضی پہ نہیں چھوڑا کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ ان 4 میں سے کون سی سزا۔ اللہ نے 4 انواع بیان کر دی ہیں،
حد کی 4 قسمیں بیان کر دی ہیں اور کہا کہ جرم کو کیٹیگرائز کرو، یعنی قاضی کو کہا جرم کو کیٹیگرائز کرو کہ وہ کس حد کے تحت آ رہا ہے۔ گویا اللہ نے حد متعین کر دی، 4 حدیں اللہ نے متعین کر دی ہیں 4 قسم کے جرائم میں جو حرابہ میں ہوتے ہیں، یا حرابہ انہوں نے کہا 4 طرح سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام شافعی نے اپنی مسند شافعی میں یہ روایت لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اگر وہ قتل کریں اور مال بھی لوٹیں تو پھر صلیب دیے جائیں گے۔ یعنی ڈکیتی میں قتل بھی کرتے ہیں اور مال بھی لوٹ لیتے ہیں تو پھر صلیب دیے جائیں گے، اور صلیب دینے سے وہی مراد ہے بھوکے پیاسے جو ہے وہ ٹانگ دیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر تو قتل کریں مال نہ لوٹیں، جیسے دشمنیوں میں صرف قتل ہوتا ہے مال نہیں لوٹتے، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا، صلیب نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی جرم کی جیسے جیسے شناعت بڑھتی جا رہی ہے نا تو حد بھی سخت ہوتی جا رہی ہے، یہ مراد ہے۔ قتل ہے تو قتل کے بدلے میں قتل ہے، تقتیل ہے، بلکہ قتل بھی نہیں ہے، بری طرح سے قتل کرنا ہے۔ ہاں، دہشت سے کیس، تاکہ اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمت نہ ہو نا۔ اگر تو آپ اس کو صرف پھانسی چڑھا دیں گے، وہ کہ پھانسی چڑھنا ہے، جی نہیں وہ بری طرح، مطلب یہ ہے کہ جیسے رجم ہے، رجم بری طرح قتل کرنا ہے، سٹون ٹو ڈیتھ، سنگسار کرنا، یہ بری طرح قتل کرنا۔ ایک یہ ہے نا مطلب تلوار سے گردن اڑا دینا تو بس اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، مر جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ آہستہ آہستہ مرے۔ رجم اس میں آتا ہے، رجم۔ جی نیکسٹ کیا ہے کہ اگر انہوں نے مال لیا، صرف مال لیا، یعنی مال لوٹا اور قتل نہیں کیا، تو پھر ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے۔ اور اگر مال بھی نہیں لیا، یعنی نہ کسی کو قتل کیا نہ مال، لیکن صرف یہ ہے کہ خوف پھیلایا، خوف پھیلایا ہوا پورے علاقے میں، دہشت پھیلائی ہوئی ہے، یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے، یا لوگ ویسے ہی ڈر کے وہاں سے گزرتے ہی نہیں ہیں، یار یہ گزریں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اب بعض علاقے ایسے ہیں نا لوگ وہاں رات کو سفر نہیں کرتے، تو پھر جو ہے ان کی سزا کیا ہے کہ ملک بدر کر دیے جائیں یا شہر بدر کر دیے جائیں۔ جی نہیں وہ تو وہی گٹی سے جسے کہتے ہیں، ٹخنے سے، اور یہاں رس جسے کہتے ہیں کلائی سے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹیں گے۔ ایک مخالف سمت سے ہوگا نا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں ہوگا جب دوسری مرتبہ پکڑا جائے گا۔ چوری کی حد میں بھی پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ آ جاتا ہے، اناف کے نزدیک آتا ہے۔
ویسے یہ بھی سزا ہے کہ نکال دیں شہر سے کسی اور جگہ بھی وہی کام دوبارہ شروع کر دیں. ہاں شہر سے نکالنا. ابھی تو دیکھیں نا باقاعدہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا نا, مال نہیں لوٹا, کسی کو قتل بھی نہیں کیا, صرف دہشت پھیلائی ہے نا, تو اس کے جرم کی شناخت بھی اتنی زیادہ ابھی نہیں ہے. تو دوسرے شہر سے بھی نکال دی. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے یہاں نا پیدا ہوا ہے. خیال پہلے تو یہ ممکن نہیں تھا, اب اس کا امکان ہے کہ اگر اس پہ حد جاری کی گئی, اس کا ہاتھ کاٹا گیا, تو اب بعد میں وہ سرجری کروا کے اس کو جڑوا سکتا ہے. تو اس میں اختلاف ہوا ہے. بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, لیکن اتنا تو ہے کہ اس کا خون روکا جائے گا. یہ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے, تو پرانے زمانے میں وہ ہوتا تھا, اس کو کئی کہتے تھے, مطلب وہ داغ لگانا, وہ داغ لگا کے نا خون کو بند کر دیتے تھے. تو وہ خون تو روکا جائے گا تاکہ اس کی ڈیتھ نہ ہو. پہلی بات ہے, اس کو موت سے تو بچانا ہے نا, موت تو اس کی سزا نہیں ہے. شہریت کو تو یہ مقصد اس میں کیا ہے کہ یہ ایک اس کے لیے عبرت بن جائے, یا پھر اس کو معاشرے میں تو بڑے حالات کے پھر رہا ہے, عبرت تو اس کے لیے ہوگی نہیں کہ میں تو ساری زندگی کے لگ ایسے, تو وہ اوپر سے الگ ہاتھ تو ایسے سے کہ اس طرح سے آؤٹ کمز آگے کا ڈیفرینس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ آرٹیفیشیل ہے نیچرل. نہیں دیکھیں, آرٹیفیشل تو لگانے سے آپ اس کو منع نہیں نہ کر سکتے, وہ تو آپ منع نہیں کر سکتے. ہاں سرجری ہو جاتی ہے, ویسے سرجری ہو جاتی ہے اگر الگ بھی ہو گیا وہ ہاتھ, سب بیٹھے ہوئے آئیڈیا ہوگا. کیونکہ ہم سرودہ میں ایک ہاسپٹل میں گئے تھے تو انہوں نے الگ ہاتھ اور اس کی پکچرس لگائی تھیں کہ علیحدہ ہو گیا تھا, اور پھر انہوں نے جوڑ دیا تھا. وہ تو خیر ایک خاص وقت میں ہو سکتا ہوگا نا. جی خاص کوئی تو خاص وقت ہے نا, وہ یا تو پھر اس طرح سے پلان کر کے کاٹا جائے کہ ٹھیک ہے ہم کاٹ کے آپ کو دے دیں گے, اور پھر اسی طرح. لیکن بہرحال اس میں جو قرآن کا انداز ہے نا, نکالم من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے, تو اگر دوبارہ لگا لے گا تو پھر عبرت نہیں بنے گی. ہاں عبرت ختم ہو جائے گی. ہمارا لگے کوئی ویسے تو لگے گا سر 50% تک آ جاتا ہے. کوئی بڑی اگر سکسیزفل سرجری ہو اور بڑی ٹائم ٹیکنگ اور بڑی ایکسپینسو سرجری ہو, لیکن اصل میں اسے معاشرے میں بھی تو عبرت بنانا ہے نا, تاکہ پتہ چلے کہ جی یہ اس نے چوری کی ہے. تو وہ تو بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ وہ اس کا نا دوبارہ اس کو لگوا. ہاں باقی آرٹیفیشل لگا لے تو لگا لے, بہرحال اس میں آپ کسی کو تو روک نہیں نہ سکتے. جی اچھا, تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ تنویع کی بات میرے خیال میں پڑھے تھے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ آؤ یہاں پہ تنویع کے لیے, اور اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا, وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی. تو جیسا انہوں نے جرم کیا ہے ویسی انہیں سزا ملے گی. تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, قتل کیا ہے تو قتل کیے جائیں گے, مال لوٹا ہے تو ہاتھ پاؤں, جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو ویسی سزا اس پہ جاری کی گئی. تو یہ کہ یہ یہاں تنویع کے لیے ہے. تخییر والا تو امام مالک کا موقف تھا نا, تو یہ تنویع والا جمہور کا ہے, امام شافعی کا, امام احمد کا, امام ابو حنیفہ کا. پیچھے مثال کی وجہ سے قسم کی بل گیا ہے, وہاں بھی وہاں کہتے ہیں کہ ترتیب ہے, ترتیب وہاں پہ مطلب پہلا قصے سے اس کو کفارے بھی ہیں نا, روزے کے توڑنے کفارے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں, اگر یہ نہیں کر سکتے. نہیں ترتیب نہیں ہے, قسم کفارے میں ترتیب نہیں, کوئی ترتیب نہیں. آؤ کا مطلب تخییر ہے, تخییر میں ترتیب نہیں ہوتی, تخییر میں ترتیب نہیں. ہاں ایک بات یہاں پہ کہی ہے امام کاسانی نے, جو حنفی الفقہاء میں سے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو قسم کے کفاروں میں ہے نا
تخییر کی بات، تو وہاں تخییر ہم بھی مانتے ہیں، لیکن پیچھے سبب ایک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ قسم توڑنا. جب سبب ایک ہو تو اب اس کا جو مسبب ہے اس میں آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں. یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں او تخییر کے لیے نہیں ہو سکتی، سبب ایک نہیں ہے نا، پیچھے اسباب مختلف ہیں. یعنی کبھی سبب قتل ہے، کبھی سبب مال لوٹنا ہے، کبھی سبب صرف دہشت پھیلانا ہے. تو جب سبب ایک ہو تو پھر حکم میں تخییر ہو سکتی ہے، لیکن جب سبب مختلف ہوں تو پھر حکم میں تخییر نہیں، تنویع ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے نقطہ نکالا، اور انہوں نے یہاں سے دلیل پکڑی نا، قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. انہوں نے کہا یہ تغییر نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے رہے تھے کہ آپ یا تو کیا کریں، انہیں عذاب دیں، یا پھر کیا کریں، ان سے حسن سلوک کریں. کیوں تغییر نہیں ہے؟ کیونکہ آگے جو ان کا جواب ہے وہ کیا ہے؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. یہ تنویع کے لیے تھا کہ دو قسمیں تھیں. تو ایک قسم جو ہے وہ مشرک ہے، ظالم ہے، تو اس کے لیے تو عذاب ہے، اور دوسری قسم اہل ایمان میں سے عمل صالح کرنے والی ہے، تو ان کے لیے حسن سلوک ہے. جی نفی سے کیا مراد ہے؟ امام مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اس کو نکال لینا، یہ ہے او ینفع من الارض. یہ بھی کہا گیا کہ ان کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ توبہ کریں. لیکن اناف نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد قید ہی ہے، کیونکہ زمین سے نکالنے کو کہا گیا، تو جب انسان کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو اسے آپ نے زمین سے نکال دیا، یعنی اہل زمین سے. یعنی دوسرے شہر میں بھیجنا نہیں ہے، اس سے مراد ہاں قید ہی مراد. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اب فقہا بھی کیسے کیسے غور کرتے تھے، اگر انہوں نے مال لوٹا تو کیا ہم دیکھیں گے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں جو لوٹا ہے حرابہ میں؟ تو جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچنا چاہیے. نصاب کو نہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں اس پہ حد نہیں ہے، حرابہ کی حد نہیں. تو تعزیر ہوگی. ہاں بالکل ہوگا. اب جمہور نے جب یہ کہا کہ وہ جو مال انہوں نے لوٹا ہے وہ نصاب کو پہنچنا چاہیے، اب پھر آگے ان میں اس میں اختلاف ہو گیا کہ ہر ایک کا حصہ وہ نصاب کو پہنچنا چاہیے یا مجموعی طور پہ نصاب کو پہنچنا چاہیے.
समझ रहे हैं बात? तो इमाम शाफी का कहना ये है कि मजमूई तौर पे निसाब को पहुंच जाए तो हद जारी होगी। नहीं सॉरी, ये हनाबला का मौक़िफ़ है कि मजमूई तौर पे निसाब को पहुंच जाए तो हद जारी होगी। और इमाम शाफी और आनाफ का मौक़िफ़ ये है कि हर एक का हिस्सा निसाब को पहुंचना चाहिए। हर एक लूटने वाले का अलग। हाँ, जो हिस्सा उसको मिल रहा है, फिर हद जारी होगी। क्योंकि उन्होंने कहा ना हद तो सब पे जारी होगी ना, ताकि शुबह ना रहे। तो अगर किसी का पहुंचता है तो उस पे वो नहीं किसी भी नहीं। कि फिर किसी को भी नहीं। इमाम मालिक का कहना ये है कि नहीं है, इस बहस से निकल जाओ कि निसाब को पहुंचना चाहिए, हद जारी होगी। थोड़ा माल लूटा है, ज़्यादा माल लूटा है, बस दहशत फैला के लूटा है, तो हद जारी होगी। वो जो निसाब है ना, उन्होंने कहा वो अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया चोरी में। यहाँ जब शरीयत ने निसाब नहीं मुकर्रर किया तो हम क्यों निसाब की तरफ जाएं, या चोरी पे इसको क्यों कियास करें? जी निसाब इसका जो है ना तकरीबन कोई मुख्तलिफ है, बहरहाल उसमें भी इख्तलाफ है। आम तौर पे 10 दिरहम कहते हैं, वो आगे चोरी की हद में आ रहा है। 10 दिरहम चोरी किया हो या हारे की हर चोर की देखना है। चोरी तो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम डकैती की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसमें इख्तलाफ है। हनाबला ये कहते हैं कि मजमूई तौर पे इतना हो, और इमाम शाफी और असहाबुर राय ये कहते हैं कि हर एक का हिस्सा इतना हो, और इमाम मालिक ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो निसाब को पहुँचे। ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना भी हो वो हिराबा है। ऐसा जी। चलिए, तो बहस हो गई, दोबारा इसको वो दोहरा रहे हैं। हाँ, सलीब की बात कर रहे हैं जी ये यहाँ पे, कि सलीब कैसे देंगे। कुछ फुक़हा का कहना यह है कि पहले उनको कत्ल करेंगे फिर उनको लटका देंगे, ये मुराद है सलीब देने से। और लटकाना इबरत के लिए। और कुछ का कहना यह है कि नहीं, उन्हें लटका देंगे आप, यहाँ तक कि वो लटकाए लटकाए मर जाएं भूख और प्यास से। यानी सलीब से मुराद फिर ऐसी सूरत में इबरतनाक मौत हो जाएगी। पहले कौल की सूरत में वो एक वाज़ो नसीहत होगी, एक इजाफी सज़ा होगी। दूसरी सूरत में क्या है, वो एक इबरतनाक सज़ा होगी। लेकिन बहरहाल ये अब एक इज्तिहादी मसला है। इसमें कुरान ने ये जो सलीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये देख लिया जाए कि वहाँ पे उर्फ़ में सलीब से क्या मुराद ली जाती थी। रोमन्स में तो बहरहाल ये था कि यानी 2 ही एम्पायर्स थी ना अरब के करीब, रोमन्स थे या फिर वो पर्शियन एम्पायर थे। तो रोमन्स में तो ये था कि वो भूखा प्यासा लटका देते थे, ख़ास तौर पे बागियों को।
جب غلاموں میں کوئی بغاوت کرتے تھے نا تو ان کو اس طرح سے لٹکا دیتے. تو بہرحال دونوں اقوال کی گنجائش نکلتی ہے. سلیب میں وہ کیل ٹھوک کے بھی جو ہے، جی سلیب میں کیل ٹھوک کے بھی جس طرح سے کرنا وہ ہاں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. لٹکانا تو ہے ظاہری بات ہے، کسی طرح سے اس کو لٹکانا ہے، رسیوں سے باندھ کے لٹکا دیں، کیل ٹھونک کے لٹکا دیں. لٹکانے کا مفہوم تو اس میں لازمی طور پہ شامل ہے نا، باقی تو اضافی ہے. وہ تو اس کے جرم کی شناخت کے اعتبار سے کہ اس کا جرم کتنا برا ہے، وہ تو قاضی کے اوپر ہے نا. جب سلیب بھی دینی ہے تو اس طرح سے دے دیں، اس طرح سے دے دیں، وہ ان کے جرائم دیکھ لے. نہیں پھانسی اس میں نہیں، سلیب میں نہیں، کہ اس میں عبرت نہیں ہے. لٹکانا تو عبرت ہے. پھانسی دینے کے بعد آپ اس کو چوراہے پہ لٹکا دیں، جیسے انہوں نے کہا تھا نا ہمارے وہ جو کیا نام تھا چیف جسٹس نے، جس نے پرویز مشرف کے بارے میں کہا تھا اس کی لاش 3 دن تک لٹکائیں ہیں. وقار سیٹ تو کیونکہ اس نے آئین جو ہے نا اس کو توڑا ہے. خیر ججز کے ہاں آئین جو ہے ظاہری بات ہے وہ کتاب مقدس کی سی حیثیت رکھتا ہے، تو انہوں نے اتنا سخت فتویٰ دے دیا. تو غصہ اتارا تھا، اس کا سہارا نہیں کیا. جی محاربین کی توبہ. تو اگر قدرت سے پہلے توبہ کر لیں محاربین تو پھر ان کے لیے معافی ہے. یعنی ان کے اوپر معافی سے مراد یہ ہے کہ حرابہ کی حد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حرابہ کی حد نہیں ہوگی. لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ساکت نہیں ہوں گے. حد تو اللہ کا حق ہے نا، یہ ساکت ہو گئی. حقوق العباد تو ساکت نہیں ہوں گے نا. قتل کیا تھا تو قصاص یا دیت پوری کرنی. ہاں قصاص، دیت یا معافی. یہ جتنے بھی لوگوں کا مال لوٹا ہوگا وہ سب لوٹا ہاں مال واپس کرنا پڑے گا، یا اسٹیٹ واپس کرے گی. اگر اسٹیٹ نے معافی دی ہے تو اسٹیٹ کیا کرے، واپس کرے. یا اسٹیٹ نے معافی دی ہے تو جن کو قتل کیا ہوں ان کو دیت دے اسٹیٹ. یہ اور جو انہوں نے کھا پی لیا وہ بھی واپس کریں گے. تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. اگر وہ مقتول کو بھروسہ کہیں کہ میں قتل ہی کروانا ہے اس کو، تو اس کے ساتھ میں قتل ہو جائے گا. نہیں پھر دیکھیں اگر اسٹیٹ نے کوئی ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے ہتھیار ڈلوانے کے لیے، ایک تو یہ نا کہ وہ خود آ گئے تو پھر تو قصاص ہے. لیکن جب وہ خود آتے ہیں ہتھیار ڈالتے ہیں تو پھر اس میں کمزوری کا پہلو ہوتا ہے ان کی سائڈ پہ. کیوں کمزوری کا؟ ان کو پتہ ہے کہ جی مارے جانا ہے تو بہتر ہتھیار ڈال دو. لیکن جب اسٹیٹ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے ہتھیار ڈلواتی ہے تو پھر اب دیکھیں یہاں معاملہ برابری کی سطح پہ ہے. اب جو اسٹیٹ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے نا وہ اسے پوری کرنی پڑے گی. آپ کے ساتھ دیت ہوگی، اسٹیٹ ہاں کو وہ اسٹیٹ اب دیت دے. جیسے ریپڈ ایویس کیس میں ریپڈ ایویس کیس میں جیسے تھا اسٹیٹ نے معاف کیا تھا. نہیں اسٹیٹ تو دیکھیں نا، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس شخص کی کہ جس کے ساتھ اسٹیٹ نے کوئی معاہدہ کر لیا. اس لیے معاہدہ کر لیا کہ اس کا شر بہت پھیل رہا تھا، لوگ اس کی نہیں وہ یہ کیس نہیں بنتا، وہ یہ کیس نہیں. جیسے ابھی ہمارے لے کے لڑکے تھے بچے ہمارے خلاف پہلے مسجد میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے،
वो पता नहीं पुलिस वालों ने जाकर उन्होंने इसी तरह ना 1 करोड़ के लिए अगवा किया। और जब उनको पुलिस ने सारा वो उनके ऊपर रेड किया तो उन्होंने उन्हें यही कहा था कि अगर आप क्या डाल दोगे तो आप जान से बच जाओ। लेकिन बाद में उनको पकड़ के सीधे जब फैमिली ला गई तो बता दें कि उनको स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी उन्हें खत्म नहीं करी या वो जो नहीं, असल बात यह है कि मुआहिदा क्या किया, हम यही बात कर रहे हैं ना, मुआहिदा क्या किया। स्टेट ने अगर कोई मुआहिदा किया है तो उसकी पाबंद है। यानी एक बंदा आपकी पकड़ में नहीं आ रहा, एक बंदा आपकी पकड़ में नहीं आ रहा ना, वो पहाड़ों में छुपा हुआ है, रुपोश है, गारों में है, ठीक है। अब जैसे कच्चे के इलाके में आप देखें ना जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है वो पकड़ में आती ही नहीं है, पुलिस नाकाम है बिल्कुल आपकी, पुलिस से ज़्यादा अच्छा असला उनके पास है। वहाँ उन्होंने पनाहगाह बनाई हुई है, वहाँ मतलब चलते चलते जो है वो अचानक पानी आ जाता है, फिर जंगल शुरू हो जाता है, ये सूरत हाल है। अब उसमें आपकी जो रियासती मशीनरी है वो नाकाम हो गई, उसमें आप उन्हें कहते हैं कि जी आपके लिए आम माफ़ी का ऐलान है, आप हथियार डाल दें। तो अब वो हथियार डाल देते हैं, तो अब स्टेट को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। और एक ये है कि जो स्टेट की पकड़ में आ गया, जो स्टेट की पकड़ में आ गया उस पर तो सज़ा नाफिज होगी, उसके साथ तो कोई कमिटमेंट है ही नहीं, उसको तो किसी किस्म की राहत नहीं मिलेगी ना। जी, तो जहाँ तक तौबा का मामला है तो उसमें इख्तलाफ है। एक राय तो ये है कि तौबा से सिर्फ हिराबा की हद साकित होगी, इसके अलावा जो अल्लाह के हुकूक हैं, जो आदमियों के हुकूक हैं, वो साकित नहीं होंगे। ये इमाम मालिक का कौल है, यानी उससे किसास भी लिया जाएगा, तौबा भी कर ले फिर भी किसास लिया जाएगा। तौबा से मुराद ये है कि काफिर है तो मुसलमान हो जाए, और मुसलमान है तो पकड़े जाने से पहले क्या करे, अपने आप को हवाले कर। जिसे कहते हैं ना थाने में जाके लोग कहते हैं जी मैंने ये जुर्म किया, ये है बेसिकली। ये नहीं कि पुलिस ने उसको पकड़ा है, जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो तौबा में नहीं है, शामिल नहीं। जो अपने आप को खुद कानून के हवाले कर देना, ये तौबा मुराद है। तो इमाम मालिक कहते हैं कि वो जो है ना उससे अल्लाह के हुकूक और आदमी इंसानों के हुकूक दोनों लिए जाएंगे। दूसरा कौल क्या है कि उससे हिराबा की हद भी साकित होगी और तमाम अल्लाह के हुकूक भी साकित हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, हुकूक नास बाकी रहेंगे। ये चाय पकड़ लें। जी, तो अल्लाह के हुकूक से मुराद क्या है? जैसे उसने कोई शराब पी है, ठीक है, चोरी की है, तो चोरी की जो हद है ज़ाहिर बात है अब उसके ऊपर लागू नहीं होगी। हाँ, लोगों का जो माल लिया है ना, ये तो आप लोगों का हक है ना, ये उसको वापस करना पड़ेगा, यानी चोरी किया हुआ माल उसे वापस करना पड़ेगा। तो ये दूसरा कौल है। चलो बस एक आधी इधर रख दो। पीछे आपने चाय लेनी है पीछे। तो तीसरा कौल क्या है कि तौबा से उसके तमाम अल्लाह के हुकूक माफ़ हो जाएंगे और हुकूकुल इबाद में से जो वो अदा कर सके वो,
वो उसको अदा करने पड़ेंगे, बाकी नहीं। दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं ना? पहले में तो ये है कि उसे हुकूकुल इबाद अदा करने, दूसरे कौल में ये बात थी कि उसे हुकूकुल इबाद लाजमी तौर पे अदा करने। मिसाल के तौर पे अब उसने 50 लोगों से जो है वो 50 लाख लूटा है, अब वो कहते मैं तो खा पी लिया, मैं कहाँ से लेके आऊँ, 20 साल से डकैती कर रहा हूँ। तो वो दूसरे वाले कहते हैं कि नहीं, वापस करना पड़ेगा। तीसरे कौल वाले कहते हैं कि जितना है ना उसके पास एसेट वो ले लो, कोई मकान है, कुछ भी उसके पास है, 15-20 लाख, ये बराबर बराबर लोगों में तकसीम कर दो, बाकी फिर माफ़ है, यानी जो उसके पास है। पहले वाला वैसे दोनों चीज़ें माफ कर। एक कौल तो ये है ना, पहला कौल तो ये है कि सिर्फ हिराबा की हद साकित होगी, इसके अलावा जो हुकूक हैं अल्लाह के हैं, इंसानों के हैं, वो सब होंगे। यानी इससे मुराद ये है कि अगर चोरी की है तो चोरी की हद भी नाफिज होगी। ये इमाम मालिक का कौल है। दूसरा कौल ये है कि हिराबा की हद भी माफ़ होगी और अल्लाह के हक़ भी माफ़ हो जाएगा, लेकिन हक़ुल अब्द माफ़ नहीं होगा, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। ये दूसरा कौल है। जैसे अगर किसी को कत्ल किया है तो अब किसास होगा या दियत होगी, ठीक है। किसी का माल लूटा है तो वापस करना पड़ेगा। तीसरा कौल ये है कि अल्लाह के हुकूक तो माफ़ हो जाएंगे तौबा से, बंदों के हुकूक में से सिर्फ वही उसको अदा करने जो वो अदा करने की सलाहियत रखता है, अदा कर सकता है, ठीक है। तो जितना माल उसके पास है वो लोगों को वापस कर दिया जाएगा, जो नहीं है वो अब उसके ज़िम्मे नहीं है। वो यूँ कह रहे हैं क्योंकि उसने तौबा कर लिया ना, वो अल्लाह ने माफ़ कर दिया। ये चार हाँ, कि इस समय तो बहुत सी दूसरी जगहों में भी असूल अप्लाई हो जाएगा। बहुत सी जगहों पर होता है, लोग और लोगों का माल वैसे भी खाते रहते हैं और उसके बाद आगे पे जरूर करते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो जिम्मा तो नहीं रहेगा हिराबे के अलावा। ऐसे ही तौबा की शुरूत। तौबा देखिए अल्लाह के यहाँ तो ज़ाहिरी तौर पे भी है, बातनी तौर पे भी है, लेकिन यह है कि यहाँ पे जब रियासत की बात आ रही है तो इससे मेरा ज़ाहिरी तौबा ही है, बातनी पे तो हुक्म नहीं ना लग सकता, क्योंकि बातिन अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो अगर किसी ने हथियार डाल दिए हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है किसी मुजरिम ने, तो उसकी ये तौबा ही कंसिडर होगी। ये नहीं हम कहेंगे कि जी नहीं इसने तो तौबा नहीं की, बस ऐसी बातें बना रहे हैं। तो ज़ाहिर के ऊपर तौबा का हुक्म होगा, यानी उसका अपने आप को हवाले कर देना और ये कहना कि मैंने तौबा कर ली है, तो ये तौबा शुमार होगी और इस पे तौबा के अहकामात लागू होंगे। तो इसमें भी ऐसे कराएं होने से महसूस हो रहा हूँ कि किसी मसले में तहत कर रहा है और बाद में फिर इम्कान हो कि फिर ये दोबारा यही नहीं कर सकता। मतलब कराएं ऐसे हों कि महसूस हो कि सिर्फ मसले के तहत कर रहे हैं और बाद में नहीं, हम उसकी ज़ाहिर का एतबार करेंगे, हम उसके ज़ाहिर का एतबार करेंगे। अब ये बहस पैदा हुई कि क्या ये हुक्म सिर्फ हिराबा के लिए है, यानी हिराबा में तो वाज़े तौर पे आ गया ना कि अगर वो पकड़े जाने से पहले तौबा कर लेते हैं और अपने आप को हथियार डाल देते हैं या अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं तो इससे हद साकित हो जाएगी। क्या ये बात दूसरी हुदूद पे भी जारी होती है? ये एक बहस पैदा हुई हमारे यहाँ फुकहा में। तो फुकहा की एक जमात का कहना यह है कि ये आम है, बकिया हुदूद के लिए भी ये आम है कि अगर किसी के पकड़े जाने से पहले वो खुद अपने आप को हवाले कर देता है तो फिर उससे हद साकित हो जाएगी।
وہ کہتے ہیں اگر ہرابہ والوں سے ساکت ہو گئی تو دوسرے سے تو بلاولا ساکت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا جرم تو اس سے کم ہے. سب سے شدید جرم تو ان کا ہے، ہرابہ والوں کا. ابن تیمیہ کا یہی موقف ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے زنا سے توبہ کر لی، چوری سے توبہ کر لی، شراب نوشی سے توبہ کر لی، امام کے پاس معاملہ پہنچنے سے پہلے، تو صحیح قول یہی ہے کہ اس سے حد ساکت ہو جاتی ہے. جیسا کہ محاربین سے جو ہے وہ حد ساکت ہو جاتی ہے، اور اس پہ تو محاربین کے بارے میں تو اجماع ہے نا، وہ تو قرآن کی واضح نص آ گئی. شرک سے جو حد ساکت ہو تو وہ کس میت ہوگی؟ جیسے پیچھے میں 4 بعد اس میں تدبیر وغیرہ نہیں، حد سے مراد یہی ہے نا، زانی کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور تو کوئی سزا ہی نہیں ہے نا. یہی ہے نا. چوری کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو اگر آپ اپنے آپ کو وہ حوالے کر دیتا ہے قانون کے کہ میں نے چوری کی ہے، پکڑا نہیں نا گیا، اپنے آپ کو اس نے حوالے کر دیا. لیکن یہ تو زنا کی حد میں تو اس کے برعکس بہت سے واقعات ہیں. تو اقرار کو بھی اقرار کرنا ہے. اقرار اور چیز ہے، حوالگی اور چیز ہے. حوالگی بھی مثالیں مل جائیں، جیسے وہ جو قاضی کا قانون کو حوالگی نہیں ایک یہ ہے کہ جرم ہوا اور آپ آ گئے، یہ اقرار ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 20 سال پہلے میں نے زنا کیا تھا، یا 30 سال پہلے میں نے چوری کی تھی. اگر چور ظاہری نے چوری ویسے توبہ کر دے، چور اللہ سے مانگ کے ایسے ہے کہ ظاہری نہ کرے. اچھا مشورہ ہے چور کو. شیخ علی اس کا فرق سمجھا دیجیے، وہ جو بات کریں کہ حوالگی اور اعتراف کا. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ آ کے اقرار کرتا ہے کہ میں نے جرم کیا، مجھ پہ حد نافذ کریں، یہ مطالبہ بھی کرتا ہے. اللہ کے وسلم کے پاس لوگ آئے، انہوں نے حد کی نفاذ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں پاک کر دیں. جو پاک کرنا ہے یہ حد کی نفاذ کا مطالبہ ہے. یہ بندہ مطالبہ نہیں کر رہا، یہ تو کہہ رہا ہے میں نے یہ ایسا ہوا تھا اور میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی. بس اب کسی وجہ سے اس کو یہ بات ظاہر کرنی پڑ گئی کہ وہ میں نے کیا تھا. یعنی اگر ایک شخص جاتا ہے قاضی کے پاس، وہ اس کو جا کے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اس نے اعتراف کرا، مطالبہ نہیں کر رہا کہ مجھ پر لگاؤ. اس کا مطلب قاضی اب اللہ کے نبی صاحب کے کیس میں تو یہ تھا نا کہ انہوں نے تو آیا کہا تھا صاحب بھی نہیں کیا، مطالبہ کیا تھا نا مجھے پاک کر دیں. یعنی کہ اگر وہ ویسے ہی اقرار کر لیتے ہیں صاحب میں نے یہ کیا اور مطالبہ نہیں کرتا تو حد نہیں ہوتی. نہیں حد نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی ٹال مٹول کی ہے، یہ کہنے کے باوجود کہ مجھے پاک کر دیں اللہ کے رسول نے ٹال دیا تھا. یہ ایسے سوالات کیے کہ یہ یہاں سے چلا جائے. اچھا تم نے یہ نہیں کیا ہوگا، تم نشے کی حالت میں تو نہیں تھے، یا وہ جو خاتون آئی تھی اچھا ابھی چلی جاؤ بعد میں آنا، پھر آ گئی، پھر چلی جاؤ، پھر بعد میں آنا. جی تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے واللذان یأتیان منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اس سے بھی انہوں نے دلیل پکڑی ہے. یہ شروع کی آیات تھی نا، ابھی زنا کی حد نافذ نہیں ہوتی کہ جو تم میں سے اس بے حیائی کا ارتکاب کریں، 2 لوگ تم میں سے، تو ان کو سزا دو. بس اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو. اسی طرح سرقہ کی حد کے بعد بھی کیا کہی؟ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ غفور رحیم. اب اس کا کوئی معنی یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مطلب دنیا کی حد ساکت ہو جاتی. کوئی یہ معنی کر رہتا ہے کہ بھئی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہیں کہیں گے. دوسروں نے اس کو اس طرح سے معنی کر لیا، لیکن بہرحال ایک معنی نکل سکتا ہے، ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ، جس نے چوری کرنے کے بعد یعنی ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو یہاں سے بھی انہوں نے استدلال کر لیا، اس کا گناہ ہی نہیں ہے تو حد کس کی جاری کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت ماعز کے بارے میں کہا تھا، جب خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بھاگ گئے تھے نا، حد جاری ہوئی تھی تو وہ بھاگے تھے، تو آپ نے کہا تھا حل لا ترکتموہ یتوب فیتوب اللہ علیہ، توبہ کر لیتے وہ، اللہ ان کی توبہ قبول بھی کر لیتا، کیوں نہ تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں یہ حد جو ہے نا خالص اللہ کا حق ہے، تو یہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، پکڑے جانے سے پہلے، پکڑا گیا پھر کوئی معافی نہیں ہے، پھر کوئی معافی نہیں، گواہیاں قائم ہو گئیں پھر بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ معافی والی بات بھی اس کے اپنے اقرار میں ہوئی ہے کہ وہ اقرار تھا یا توبہ تھی، بہرحال اس میں دونوں گنجائشیں موجود تھیں۔ ہاں باقی جو فقہاء ہیں، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور اسی طرح امام شافعی وغیرہ کی بھی رائے یہی ہے کہ حد جاری ہوگی۔ محاربین میں تو توبہ ہے، باقیوں میں انہوں نے کہا توبہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے باقیوں میں توبہ سے حد ساقط نہیں ہوگی، باقی حدود میں توبہ سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ جمہور فقہاء کا یہی موقف ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، اللہ نے اس کو عام رکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ جی توبہ کرنے والا، توبہ نہیں کرنے والا، تو وہ اس کے ظاہر مفہوم کی طرف چلے گئے کہ ہر زنا کرنے والا مرد اور عورت تو اس کو کوڑے مارو۔ شیخ جو اللہ سے کرتا کے الفاظ ہیں اللہ سے رکھتا ہوں، تو مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ وہ حد کا نفاذ ہو رہا ہے وہاں، ظاہری بات ہے جب حد نافذ ہو رہی ہے تو پھر جس نے جرم کیا اس کو ہوتا تو ہے تھوڑا بہت تو بات نہیں کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پر اس کو گنجائش دے دی جائے؟ ایک منٹ، انہوں نے خود آپ کے آیت میں سورہ سے بھی آئے تھے، پکڑے نہیں گئے تھے، یہ پیچھے لگا ہوا ہے، اچھا ایک منٹ، ہاں ٹھیک، ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حد کا نفاذ ہو رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جس کا نافذ ہو رہی ہے تو وہ تو پہلے تو اس کا اور لیول ہوتا ہے، جب اس پہ تکلیف پہنچتی تو پھر اس کی رائے تو بدل دیا۔ اللہ علیہ وسلم نے کہا یا میں اللہ سے رکھتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں جانے دیا؟ اس کا کیا مطلب ہے اگر بندہ اس طرح سے ایٹیچیوڈ ہو گئے تو چھوڑ دینا چاہیے، بالکل ایسے ہی، ہاں اقرار سے ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اقرار کیا تھا نا اس وجہ سے، اگر پکڑے گئے ہوتے یا ہاں اگر پکڑا گیا تو پھر تو نہیں، پھر تو اس طرح سے نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنے اقرار سے آیا، دیکھیں یہ اس کی بڑی اس کی قدر ہے جو اپنے اقرار سے آیا۔ نہیں توبہ تو دل میں بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے اعلانیہ توبہ ہو، لیکن یہ بھی تو یہ ہے نا کہ اس کو کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعلان کرے، لوگوں کو جا کے بتائے میں نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اور پھر حد ساقط کروائے، یعنی قاضی کے پاس پہلے جا کے اسے بتائے پھر حد ساقط کروائے، نہیں یہ نہیں مراد، کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی اس کو وہ بات کھولنے کی کہ یہ معاملہ ہوا تھا، تاکہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے، مثال کے طور پر۔ ایسے صورت میں بھی حد ساقط ہو جائے گی، اس نے کسی کو بچانے کے لیے اپنا اعلان کر دیا اور کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے بس سارے کو سارے کا تو فقط وہی دیا، یہ بھی عام ہے، تو یہ بھی اس میں بھی توبہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت ماعز پہ اور جو غامدیہ عورت تھی ان پہ بھی حد جاری کی۔ بہرحال وہی روایتیں وہی ہیں، بس توجیہ کی بات ہے، انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ اس کو ترجیح دیں گے جی اس رائے کو ترجیح دیں گے۔ جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ قاضی کے خیال میں، قاضی کے خیال میں۔ جی
اور اللہ کے رسول نے اس عورت کے حق میں کیا بات کہی تھی کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 افراد پہ تقسیم کر دی جائے تو ان پہ بھی بھاری پڑ جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے چوری کی ہے تو فلاں کی مطلب قبیلے کے لوگوں کی تو مجھے پاک کریں. تو اللہ کے رسول نے اس پہ حد جاری کی. تو انہوں نے کہا کہ حد اصل میں کفارہ ہے, گناہ کا کفارہ حد ہے, تو وہ بھی ایک قسم کی توبہ ہی ہے. دوسرے قسم کے فقہاء نے یہ توجیہ کی جو کہتے ہیں کہ جی حد ساکت نہیں ہوتی. سر اللہ سبینہ کا جو فریز ہے بہت ساری جگہوں پر آئے تو اس سے مراد اسپیسیفک کاؤنٹ کی ہے اور اس میں بس ہم کہیں گے کہ وہ تقسیر کے اوپر کون سا فریز؟ 70 کا بھی. ہاں نہیں, وہ تقسیر کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے. ہاں. اب اختلاف یہ ہوا کہ توبہ جو ہے اس میں صرف قول معتبر ہے یا عمل کا بھی اعتبار ہوگا. یعنی ایک بندے نے زبانی توبہ کر لی ہے لیکن عملاً اصلاح نہیں کی, نظر نہیں آ رہا اس پہ کوئی فرق پڑا ہو. تو بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ مجرد قول کا اعتبار ہوگا. اور فقہا کی ایک دوسری جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, اصلاح عمل بھی ضروری ہے. اگر عمل کی اصلاح نہیں کرتا تو گویا اس کی توبہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں توبہ کے ساتھ اصلاح عمل کا ذکر ہے. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا, اگر توبہ کریں اور اپنے عمل کو درست کر لیں, سنوار لیں, یعنی آئندہ کی زندگی ٹھیک کر لیں, پھر ان کا رستہ چھوڑ دو. اس خاص عمل سے معاف ہوگا جس سے انہوں نے ہاں مطلب وہ اس عمل سے دور ہو, وہ عمل دوبارہ نہ کرے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح, وہ کہتے ہیں وہاں چوری کے جو وہ ہیں نا آیات, وہاں پہ بھی یہی ہے, توبہ کے ساتھ اصلاح عمل کا ذکر ہے. تو توبہ وہی معتبر ہے جس میں اصلاح عمل ہو, اور یہ بات درست معلوم ہوتی ہے. مطلب اگر آپ نے حد ساکت کرنی ہے نا, باقی توبہ اللہ کے ہاں جو مرضی معتبر بنائے, ہمیں اس سے کیا کنسرن, لیکن جب آپ نے اس سے حد ساکت کرنی ہے نا تو پھر وہی توبہ معتبر ہے جس میں اصلاح عمل بھی ہو. یعنی آپ اس کو ریلیف دے رہے ہیں نا, تو ریلیف کسی بنیاد پہ دیں گے نا, صرف ظاہر قول پہ تو نہیں دیں گے. اپنے آپ کو ٹھیک تو کرے, اپنی زندگی تو سنوارے. لیکن اصلاح عمل کا تو ضرور اسی وقت ہوگا نا کہ جب یعنی کہ کوئی جس طرح سے کوئی مستقل چور ہوتا ہے, یعنی کسی نے اگر ایک دفعہ بھی چوری کیا اس پہ جس طرح سے اگر اس میں فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی واچ لسٹ میں رکھیں گے, جیسے بعض شوافے نے کہا ہے کہ 1 سال تک کے لیے دیکھیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کی توبہ معتبر ہے. انسان کا اپنے آپ سے دفاع کرنا, یعنی جسے سیلف ڈیفنس کہتے ہیں. تو اگر کوئی دوسرا انسان کسی کو قتل کرنے کے لیے آئے, یا اس کا مال چھیننے کے لیے آئے, یا اس کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے آئے, تو اب دفاع میں اس کے لیے قتل کرنا کیا ہے, الاؤڈ ہے. شروع میں قتل نہیں کرے گا ظاہری بات ہے, لیکن اپنے جان مال اور عزت کا دفاع تو کرے گا نا. تو اپنے جان مال اور عزت کا جب دفاع کرے گا اور اس میں اس سے قتل ہو جائے تو وہ مقتول جو ہے وہ جہنمی ہے, اور اس کے لیے معافی ہے. اور مقتول کے لیے دیت بھی نہیں ہے. سب کے یہاں ہاں سب کے یہاں یہ ہے. اگر جو تفصیلات میں اختلاف ہیں, بعض فقہا نے کہا ہے, لیکن وہ تکلف معلوم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے نا
शोर व गौगा करे, जब वो शोर व गौगा करे मतलब पहले ही उसको कत्ल ना कर दे, शोर व गौगा करे, ये ना हो कि उसने हाथ में गन पकड़ी है, आप शोर व गौगा करें वो आपको फटका दे उतनी देर तक। तो वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चले ना। अब ज़ाहिर बात है वहाँ इतना जो है क्रिटिकल सिचुएशन होती है, वहाँ बंदा कैसे स्टेप बाय स्टेप चल सकता है? नहीं, वो उसने तो चलना ही नहीं है ना, उसने तो स्टेप बाय स्टेप चलना ही नहीं है ना। तो वो कहते हैं पहले शोर व गौगा करे, फिर लोगों को बुलवाए, अपने इर्द गिर्द आवाज़ दे, दुहाई दे दूसरे नंबर पे, फिर लोग भी ना आए तो फिर जो है ना वो उसके साथ वो फिर मुकाबला करे, लेकिन दिफा में करे, लेकिन दिफा में भी पूरा ना पड़ रहा हो तो फिर उसको कत्ल कर दे। हदीस में इस तरह से नहीं। अब वो आप गन पॉइंट पे आ गया है आपसे जो है वो कुछ छीनने के लिए, तो अब आप कहाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और उस वक्त तक वो आपको फड़का के आगे पहुँच चुका होगा। जी, तो कुरान में क्या, वला मन इंतसर बाद जुल्मी फउलाइका मा अलैहि मिन सबील, जिस पे जुल्म हुआ है, जो मजलूम है, अगर वो बदला लें तो उन पे कोई गुनाह नहीं। तो मजलूम जो है वो बदला ले सकता है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि एक शख्स अल्लाह के वसल्लम के पास आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल, अगर कोई आदमी मेरे पास आता है और मेरा माल मुझसे छीनना चाहता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ना दे उसको, वो तेरा माल है। तो उसने कहा अगर वो मुझसे लड़ाई करता हो, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तू भी उससे लड़ाई कर। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल अगर वो मुझे कत्ल कर दे, आपने कहा तू शहीद है। उसने कहा अगर मैं उसे कत्ल कर दूं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जहन्नुम में जाएगा। ठीक है, तो वाज़ेह रवायत आ गई ना। जी नहीं, वाजिब नहीं है, हैं? अब एक मोबाइल के लिए आपने अपनी जान देनी है मतलब देखिए ना, अगला तो गन लेके आया हुआ है ना। अब वो तो 1 to 5 पे हैं, ठीक है, आप पैदल जा रहे हैं और दोनों ने आपको रोक लिया है, रात 12 बजे का वक्त है, 2 बजे का वक्त है। अब वो कहते हैं भाई निकालो, तो आप लड़ेंगे तो उसका मतलब क्या है? जान से जाएंगे ना। एक मोबाइल के लिए लड़ेंगे तो जान से जाएंगे, तो ये हुक्म वजूब का तो नहीं है। अल्लाह के रसूल तो ऐसे नहीं कह सकते एक मोबाइल के लिए जान दे दें, ये मुराद नहीं है। ये ऑप्शनल है, इख्तियारी है कि चाहो तो तुम लड़ सकते हो। उसकी वजह ये, इस इख्तियार की वजह ये है कि वो कबाइली माशरा था, उस माशरे में रख के अगर हम इस हदीस को समझे ना, अल्लाह के रसूल ने जो सिखाया ना कि लड़ो, अमर हमेशा वजूब के लिए नहीं होता। अभी हमने ये बात अच्छे से पढ़ भी ली है, समझ भी ली है। तो वहाँ हर बंदे के पास अपना हथियार होता था, जैसे आज के PK में है, हर बंदे ने अपने पास जो है वो हथियार रखा हुआ है। अब जब हर बंदे के पास हथियार है तो ठीक है भाई, मुकाबला करो, फिर डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर अगलों ने गन्ने उठाई हुई हैं और अब आप ब्रूसली बनने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर बात है नहीं बन पाएंगे ना, उसमें अक्लमंदी नहीं है। फिर अक्सर काफी मान में गार्ड होता है, अंदर जो काउंटर पे बैठा होता है, उन्होंने गन में ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो अक्सर होता है वो वो फाइट पोजीशन में अक्सर होता है गेंद को मार देते हैं पहले, वो पहले काउंटर के। तो नहीं, अगर आप भी अपने पास हथियार रखते हैं, ठीक है, तो फिर ज़रूर मुकाबला करें, यही हम बात कर रहे हैं ना। तो अब कराची में आम है, वहाँ शहरियों ने अपने पास हथियार रखे होते हैं, वहाँ ये कल्चर आम है। तो वहाँ वो डाकुओं को मार भी देते हैं, आग भी लगा देते हैं, बहुत केसेस आते हैं अखबारों में। हमारे यहाँ अब ये पंजाब में इतना आम नहीं है असला रखना, KPK में भी आम है, ठीक है। तो वहाँ तो ये चल सकता है जहाँ लोगों के पास आम असला है, लेकिन जहाँ लोगों के पास असला भी नहीं है, ना चलाने की तरबियत है, वहाँ खामखा एक आदमी जो कि असला बरदार है, आप उसके साथ चंद हज़ार रुपयों के लिए फड्डा करेंगे तो आपको मार देगा। अब देखें ना, हदीस में भी क्या है, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं उसको मार दूं, यानी ये इम्कान है ना कि मैं उसको मार दूं, तो अल्लाह के रसूल वो जहन्नमी है। तो जब ये इम्कान बराबर तौर पे हो कि या आप मार देंगे या वो मार देगा, फिर तो लड़ाई करें। लेकिन जब ये बात तयशुदा है कि मारना उसी ने है, मैंने मरना ही है, तो फिर नहीं, फिर ये हदीस की मुराद नहीं।
जब कुछ माफी नहीं कहेंगे वैसे इसलिए मैं बुलाया। नहीं देखिए, बहरहाल हमाकत तो है, या तो आपने कोई मार्शल आर्ट सीखा हो ना, फिर तो ठीक है, फिर तो चले ठीक है कि इतना मार्शल आर्ट आपने सीखा हुआ है। सही बुखारी की रवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो अपने माल की हिफाजत में मारा गया तो वो शहीद है, और जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत में मारा गया तो वो शहीद है। जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत उसने करनी है, और उसमें अगर वो मारा जाए तो वो शहीद है, वो शहीद है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक जो है ना वो केस पेश हुआ कि एक औरत जो है वो लकड़ियाँ चुनने के लिए निकली अपने घर से, तो एक आदमी जो है वो उसके पीछे निकला उसको फुसलाने के लिए। तो उस औरत ने क्या किया कि एक पत्थर उठा के उसको मार दिया और उसको कत्ल कर दिया। तो हज़रत उमर के सामने जो है ये मामला पेश हुआ, तो उन्होंने कहा मकतूल है और इसकी जो है वो दियत नहीं होगी, अल्लाह ने इसको मारा है, यानी कि अल्लाह के हुक्म से मारा है। ठीक है, तो अपनी हिफाजत में, या औरत जो है वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उस शख्स की जान ले लेती है जो उसकी जो है वो उस मतलब उसका रैप करना चाहता है, तो वो ठीक है, वो कर सकती है। चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे हद्दुस सरक़ा है वो हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। चोरी की हद, हाँ इसको बंद कर दो। कितनी हद